الیکشن 2024 انتخابی مہم کا وقت ختم ہو گیا۔ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر کارروائی ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی عمل تک میڈیا پر ہر قسم کے پول سروے پر بھی پابندی عائد۔ میڈیا پولنگ ختم ہونے کے 1 گھنٹے کے بعد رزلٹ نشر کر سکے گا۔ اعلامیہ واضح طور پر بتانا ہوگا کہ نتائج غیر حتمی اور غیر سرکاری ہیں۔ اعلامیہ اس پولنگ سٹیشنوں کا مکمل غیر حتمی نتیجہ جاری کریں گے۔ اعلامیہ الیکشن کمیشن نے ضابطۂ اخلاق کے حوالے سے اعلامیہ جاری کر دیا۔ 8 فروری کو پولنگ کا عمل صبح 8 سے شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں، واضح طور پر بتانا ہوگا کہ نتائج غیر سرکاری اور غیر حتمی ہیں۔ اس پولنگ سٹیشنوں کا غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کا اعلان کریں گے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ عام انتخابات میں سیاسی سرگرمیوں میں انتخابات کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ بالکل، الیکشن 2024 انتخابی مہم کا وقت اب ختم ہو چکا ہے۔ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر کارروائی ہوگی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ انتخابی عمل تک میڈیا پر ہر قسم کے پول سروے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ میڈیا پولنگ ختم ہونے کے 1 گھنٹہ بعد رزلٹ نشر کر سکے گا۔ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ واضح طور پر بتانا ہوگا کہ نتائج غیر حتمی اور غیر سرکاری ہیں۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، الیکشن 2024 میں انتخابی مہم کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر کارروائی کی جائے گی۔ کراچی سے محمد اشد، اسلام آباد سے یاسر ملک، لاہور سے مبین حیدر اور پشاور سے ذاکر اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اب بتائیے گا کیا ماحول آپ دیکھ رہے ہیں؟ انتخابات میں جو سیاسی سرگرمیاں تھی اس کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ محمد اشد، آگاہ کیجیے گا۔ جی دیکھیں، انتخابی مہم کے لیے وقت تو ختم ہو گیا ہے، لیکن سخت مقابلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ اگر گو کے سیاسی جماعتوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کو انتخابی مہم چلانے کے لیے زیادہ وقت نہیں ملا۔ کمیٹی کی بات کریں تو کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ، جماعت اسلامی، پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے جم کر جو ہے وہ انتخابی مہم تمام تر کراچی کے ساتوں اضلاع میں جو ہے ان کی جانب سے جو ہے وہ مہم چلائی گئی۔ بڑے بڑے جلسے بھی کیے گئے۔ گزشتہ روز بلاول بھٹو کی جانب سے جو تھی ایک ریلی نکالی گئی، 13 گھنٹے وہ کراچی کی سڑکوں پر موجود رہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم ایم کیو ایم کی بات کریں تو باغ جناح میں ایم کیو ایم کی جانب سے ایک بہت بڑا جو تھا وہ جلسہ کیا گیا، اور ایم کیو ایم کی جانب سے اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 2013 میں جو ان کی پوزیشن تھی وہ اپنی اس پوزیشن کو واپس لے لیں گے۔ اسی طریقے سے جماعت اسلامی کی جانب سے بھی جو ہے وہ دعوے کیے جا رہے ہیں، ان کی جانب سے بھی باغ جناح میں ایک بڑا جلسہ جو تھا وہ منعقد کیا گیا تھا۔ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ کراچی میں جو قومی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے جانب سے کوئی بہت بڑی مہم جو تھی وہ نظر نہیں آئے۔ خاص طور پہ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی۔ میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف جو کہ وزیر اعظم کے لیے متفقہ امیدوار بھی ہیں، وہ ان کا بھی کوئی وزٹ جو تھا وہ کراچی میں نہیں ہوا۔ مسلم لیگ نون نے کراچی میں صرف کارنر میٹنگ کے ساتھ ہی جو ہے وہ گزارا کیا۔ اسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان وہ بھی جو تھے وہ کراچی جو تھے وہ نہیں آئے، اور ان کے ساتھ ساتھ جو کچھ ان کے لوگ تھے وہ دستبردار بھی ہوئے، کیونکہ ایک اتحاد بنا تھا، پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد بنا تھا جس میں ایم کیو ایم تھی، نون لیگ تھی، جی ڈی اے تھی۔ اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں عوامی نیشنل پارٹی کی تو قائد پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف کہتے ہیں کہ 2 روز بعد جو سورج طلوع ہوگا وہ خوشحالی لے کر آئے گا۔ مجھے نہ نکالا جاتا تو کوئی بے روزگار نہ ہوتا، میرا تو رہتا تو پورا ملک خوشحال ہوتا۔ 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ ایک فراڈ تھا۔ مرغیاں، انڈے، کٹے اور بکرے کہاں گئے؟ فراڈیوں کو پاکستان میں دوبارہ نہیں آنے دینا۔ انہوں نے پاکستان کا ستیہ ناش کیا۔ قصور میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یوتھ ہمارے ساتھ ہے اور نوجوان ہی ملک کو ایشین ٹائیگرز بنائیں گے۔ میرے اندر بھی یوتھ کا جذبہ ہے۔ کھڈیا میں دانش اسکول بنائیں گے، نوجوانوں کے لیے اسٹیڈیم بننا چاہیے، ان کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ ہونے چاہیے۔ 2 دن کے بعد جو سورج طلوع ہونے والا ہے نا، انشاءاللہ وہ خوشحالی کا پیغام لے کے آ رہا ہے پاکستان کے لیے۔ اگر نواز شریف کو نہ نکالا جاتا، آپ میں سے کوئی بھی شخص، کوئی بھی نوجوان بے روزگار نہ ہوتا۔ اگر نواز شریف کا دور جاری رہتا، پورا ملک جو ہے وہ خوشحال ہوتا۔ 50 لاکھ گھر دے رہے تھے، 1 کروڑ نوکریاں کہاں گئیں؟ مرغیاں، انڈے اور کٹے بکرے بچے کہاں چلے گئے؟ ہم نے ان فراڈیوں کو دوبارہ پاکستان پہ نہیں آنے دینا۔ انہوں نے پاکستان کا ستیہ ناش کیا ہے۔ ہم نے پھر ایشین ٹائیگر بننا ہے، اور یہ یوتھ بنائے گی، انشاءاللہ یوتھ بنائے گی۔ کھڈیاں کے اندر ایک دانش سکول آئے گا، ان کے ہاتھوں میں لیپ ٹاپ ہونا چاہیے، ہاتھوں میں لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر ہونا چاہیے، کمپیوٹر۔ یہاں کوئی اسٹیڈیم نہیں ہے تو شہباز شریف صاحب
यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए बड़ा खूबसूरत। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ कहते हैं कि एक तरफ 9 मई वाला है तो दूसरी तरफ 28 मई वाला नवाज शरीफ है। 8 फरवरी को आपने शेर पर मोहर लगानी है। 9 फरवरी का सूरज 9 मई के अंधेरे दूर कर देगा। नवाज शरीफ ने कभी जादू टूने से काम नहीं लिया, किसी को मीर जाफर नहीं कहा। एक मेहरबान ने कहा कि नून लीग ने सिंध और कराची में कोई जलसा नहीं किया, हमारे तरक्याती काम ही सिंध में हमारी इलेक्शन मुहिम है। वो कसूर में जलसे से खिताब कर रहे थे। तो दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि वो पहली बार वज़ीर आज़म बना तो उनसे लड़ पड़ा जिन्होंने उसे वज़ीर आज़म बनाया, दूसरी बार फिर उन्हीं से लड़ पड़ा, तीसरी बार भी ऐसा ही किया, अब चौथी बार फिर वज़ीर आज़म बनना चाह रहा है। लड़काना में जलसे से खिताब करते हुए उनका कहना था कि पुराने सियासतदान नफरत और तकसीम के अलावा कुछ नहीं जानते। ये अपनी नफरत की सियासत की वजह से इस मुल्क को खतरे में डाल रहे हैं। जो जमातें इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं वो माजी का हिस्सा बन चुकी हैं, वो अपनी आखिरी इनिंग्स खेल रहे हैं। इनको अंदाजा नहीं अवाम किस मुश्किल में है। क्या यही हमारी किस्मत है? हमने बार बार इन्हीं शक्लों को देखना है। हमने ये फिल्म अब 3 दफा देखे हैं, हम जानते हैं कि चौथी बार क्या होगा। पहली दफा वो बना तो उन्हीं से लड़ पड़ा जिन्होंने उसको बनाया। नुकसान आपका हुआ, उस मुल्क किस मुल्क का हुआ। दूसरी दफा इसको फिर बनाया गया, उन्हीं लोगों से लड़ पड़ा जिन्होंने इसको वजीर आजम दूसरी दफा बनाया। तीसरी दफा इसको एक आरओ इलेक्शन के थ्रू आप पे मुसल्लत किया गया, फिर से वही काम किया, उन्हीं लोगों से पंगा लिया जिन्होंने उसको बनाया। अब चौथी बार वो अपने आप को मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चौथी बार ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहा है कि वो 8 फरवरी को नहीं, वो अभी से चौथी बार वजीर आजम तो बन चुका है। पुराने सियासतदान जो आज तक सियासत में हैं वो नफरत और तकसीम के अलावा कुछ नहीं जानते। ये तमाम सियासी जमातें आप देखें उनको, तमाम जो इलेक्शन में हिस्से ले रहे हैं, ये अब माजी का हिस्सा बन चुके हैं। वो अब अपना आखिरी इनिंग्स खेल रहे हैं, अपने आखिरी इनिंग्स खेल रहे हैं। क्या ये हमारा किस्मत में है कि हमने इन्हीं शक्लों को बार बार देखना है? कन्वीनर एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि अब पाकिस्तान में पाकिस्तानियों की हुकूमत होगी, हमारी जमात इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेगी। 8 फरवरी को इंतखाब नहीं इम्तिहान है। उन्होंने मजीद क्या कहा आप भी देखिए। लंबी करो कि वोट बाहर ही गिनकर हौसले तोड़ देना है, जमानत जब्त कर लेनी है, अपनी शक्लें गुम करानी है। जिन्होंने 15 साल इस शहर को लूट कर पाकिस्तान की मईशत को, माशरत को, सबको तबाह किया है। अब जाना है, वक्त किसी और का खत्म हो रहा है, किसी और का वक्त खत्म हो रहा है, आपका वक्त शुरू हो रहा है। जाइए, अब आपके लिए आपका कराची, आपका सिंध के शहरी इलाके, आपका पाकिस्तान आपका मुंतजर है। 8 फरवरी को इंतखाब नहीं इम्तिहान है, फैसला कौम का, और इस फैसले के तहत एक नए अहद का, एक नए दौर का आगाज हो रहा है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना है कि इलेक्शन डे पर किसी जगह भी इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद नहीं होगी। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की पाबंदी को यकीनी बनाया जाए। पोलिंग के अगले रोज शहरों में सफाई शुरू की जाए। देखिए इस रिपोर्ट में। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास हुकाम के इंतखाबात के इंतजामात पर ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी ने कहा, इलेक्शन डे पर किसी जगह भी इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद नहीं होगी। इलेक्शन के अगले रोज फजर के बाद शहरों में फौरी सफाई शुरू, बैनर्स और पोस्टर्स हटाए जाएंगे। जिला इंतजामिया अफसरान शफाफ इलेक्शन के लिए फील्ड में फ्राइज अंजाम देंगे। 9 की सुबह फजर के बाद हमें शहरों की सफाई करनी है। बैनर पोस्टर आपके दोपहर जोर तक सारे शहरों में क्लियर होने चाहिए।
یہ ہوم سیکرٹری صاحب، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ جو بھی ہیں، آپ لوگ اپنا مانیٹر کریں گے اور 9 کی شام کو مجھے رپورٹ دیں گے. ہم اپنا سسٹم خود بند کر دیں یہ پاسبل نہیں ہوگا. انٹرنیٹ سروس، موبائل سروس ہم وی ول میک شیور کہ ساری جگہ چلے. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا کہ پولنگ اسٹیشنز پر 32,000 CCTV کیمرے لگانے کا کام آج رات 12 بجے تک ہر صورت مکمل کریں. الیکشن کمیشن کے ضابطۂ اخلاق کی پابندی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے. کسی بھی شکایت کے فوری ازالے کا مؤثر میکینزم بھی تیار کیا جائے. اجلاس میں چیف سیکرٹری IG، صوبائی الیکشن کمشنر، لاہور کے کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور متعلقہ حکام نے شرکت کی، جبکہ صوبے بھر کے کمشنرز، RPOs، DPOs ویڈیو لنک کے ذریعے شامل ہوئے.